اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر آپ جس قدر غور کریں گے آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کا خالق نہایت قدرت والا، نہایت مہربان اور نہایت حکیم ہے۔ وہ خالق جس نے اس قدر وسیع اور خوبصورت کائنات بنائی، جس نے تمام مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کا بہترین بندوبست کیا، جس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تخلیق میں جتنا غور کرتے جائیں اس کی حکمتیں حیران کر دیتی ہیں۔ کیوں اس کی بنائی ہوئی کائنات میں انسان اس قدر غمگین ہے؟ وہ رب جس نے ہمارے کسی حق کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، وہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اور اگر غم اس کی طرف سے ہے تو اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مہربان استاد اپنے ماہانہ امتحان میں ناکام ہونے والے شاگرد کو ڈانٹتا ہے اور سزا دیتا ہے تو اس کی وجہ دشمنی نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شاگرد اپنی اصلاح کر لے تاکہ سالانہ امتحان میں ناکام ہو کر اس کی زندگی ایک کا ایک قیمتی سال برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آخرت میں کامیاب ہو۔ جب وہ ہمیں جہنمی راستوں پر چلاتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں دکھ ہمارے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی پہنچتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ یوں ہمیں گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا ہو اور وہ پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں اگر وہ پھسلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ اسے سنبھال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اشارے پر اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن آخر ماں تھی، ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے۔ جتنی آزمائش سخت ہو اور بندہ جس قدر اللہ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پر تیار ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی درجے کی نمودار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔ بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ دنیا کھونے اور پانے، کامیابی اور ناکامی، خوشی و غم کی جگہ نہیں بلکہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں غم اس لیے بھی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کی اس سرائے کو اپنا مستقبل گھر بنا بیٹھا ہے۔ وہ کریم رب یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ آپ کے وجود کو جھلسائے تاکہ آپ پر بے حسی کی نیند طاری نہ ہو، آپ جہنم سے بھاگنے والے بنیں، آپ کو محرومی کے تجربے سے گزارا جائے تاکہ آپ جنت سے محرومی کی تکلیف یاد رکھیں۔ کسی عورت پر ظلم ہونا، اسے طلاق ہو جانا، کسی کا بے اولاد رہنا، کسی پر تہمتیں لگنا، کسی کاروبار ٹھپ ہو جانا، کوئی معذوری، اگر ان سے گزر کر جنت ملنے والی ہو تو اللہ کے نزدیک یہ معمولی باتیں ہیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ تمام غموں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا غم کا باعث بنتا ہے، جبکہ یہاں خالق نے وہ حالات ہی نہیں رکھے کہ یہاں کوئی شخص اپنی جنت بنا سکے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی اس قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، یعنی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ کوشش کیجئے کہ غم اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے،
کیونکہ اگر ہم نے اسی مختصر سی زندگی کو درست استعمال کر کے آخرت کے اجر نہ سمیٹے بلکہ رونے دھونے شکوے شکایتیں کرنے اور اپنی مظلومی ثابت کرنے میں گزار دیا تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ جب مصائب آئیں تو ایک ہونہار شاگرد کی طرح ان سے سیکھنے پر توجہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔